اب ایک بات رہ جاتی ہے پانچویں دائرے کے متعلق، یعنی دائرہ مشتبہ، جو اصولی طور پہ اور طبیعتی طور پہ عربوں کی ثقافت کے قریب ہے، اس میں سے 9 بحریں نکلتی، بلکہ شروع میں اس میں سے 6 بحریں نکالی گئی تھیں، 3 چھوڑ دی گئی تھی، وہ متاخرین نے داخل کی ہے کہ اس دائرے میں بنتی ہیں تو یار اس کو رکھے تو صحیح، کوئی استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہی نہیں ہوتی، تو اس پر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی اور کھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحروں کے نام بتا دیتا ہوں: 513 بحر مختلف، 523 بحر مجتز، 533 بحر مشاکل، 543 بحر سری، 553 بحر جدید، 563 بحر قریب، 573 بحر منصرہ، 583 بحر خفیف اور 593 بحر مزاحم۔ اب اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے، ان سے ملتے جلتے ناموں والی بحریں نجمی نے بھی نقل کی ہیں، غضنفر نے بھی نقل کی ہیں، لیکن وہاں بحروں کا متن قطعی مختلف ہے، یعنی وہ اردو سے پیدا ہوئی ہے، غضنفر نے اس کو نام یہ دے دیا، اور یہ دائرہ مشتبہ جو ہے یہ 3 ارکان کا دائرہ تھا، نجم الغنی نجمی نے اس کو بڑھا کے 4 ارکان کا کر دیا۔ تو جب وہ 4 ارکان کا ہوا تو بحروں میں بنیادی طور پہ تبدیلی آ گئی۔ تو ہمیں دائرہ مشتبہ سے کچھ بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔ دائرہ نمبر 1 کی بحروں کے نام نوٹ کر لیجئے، پھر ہماری گفتگو یعنی ابتدائی گفتگو دائروں پر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ پہلی بحر ہے بحر طویل، دوسری بحر مدید، تیسری بحر عریض، چوتھی بحر بسیط اور 5ویں بحر عمیق۔ باقی آپ کے پاس اس کے جدول بھی پہنچ جائیں گے، وہ بھی لگے ہوں گے، دائرے بھی لگے ہوں گے، آپ ان کا پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری باریکی کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ جو دائروں والی بات ہے اس سے فی الحال اجازت دیں۔ 1-2 باتیں میں نے کرنی ہیں عروض.com کے حوالے سے۔ ہمارے دوست ہیں سید ذیشان اصغر، ان کا نام میں کئی دفعہ سید ذیشان حیدر لے گیا تو اچھا نہیں لگتا، مجھے ان کا درست نام لینا چاہیے، سید ذیشان اصغر۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، ویب سائٹ بنائی ہے، بڑا اچھا چل رہی ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال ہوگا کہ دائرے سے بحر کیسے اخذ کی جاتی ہے، اور پھر ہم کوئی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ تو فی الوقت مجھے تیاری کے لیے بھی اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔